اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ صل على محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آ گئے جوہر، آ گئے عباس، آ گئے یہ افنان، آ گئے وسیم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بطول چودھری، تسکین زہرا ہے، مہویش مریم خان، معصومہ میم، فضل کے نام سے جی، میمونہ بطول، فضل رضوی کے نام سے تبسم آبدی. ہاں تبسم آبدی. بتائیے، میں تبسم آبدی آپ کی حاضری نہیں لگا رہا 2-3 دن سے. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی آئی ڈی کو اپنے ہی نام سے کر لے تو کتنا اچھا ہے. میں سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں تبسم آبدی کون ہے جو شروع میں آئی اب نہیں آتی. میں آپ کو میمونہ بطول سوچ کے آپ کی حاضری لگائے جا رہا ہوں، میمونہ بطول کی. وہ پتہ نہیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں. جی، مہوش حیدر، معصومہ میم، آگئی محمد صادق، آپ ٹھیک ہیں؟ جی آقا. سید اللہ خانی میم، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، ہینا کوثر میم، سحر، آپ ٹھیک ہیں؟ زہرا، سوسن زہرا، آپ ٹھیک ہیں؟ سوسن زہرا ہیں سیدہ زیدی جی، اور طہور فاطمہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو صحیح؟ جی جی آقا. جی آ رہی ہے آواز. جی، تو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی آئی ڈی اپنے اپنے نام سے کر لیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ علم نحو مقدمات میں اعراب اور بنا کی بات چل رہی تھی. اعراب اور میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، اس کو غور سے دیکھیے، اس کو غور سے دیکھیے، پھر بتائیے. اس کو مثالوں سے جلدی سمجھیں گے، مثالوں سے جی، مثالوں سے سمجھیے، مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ لوگ جو پہلے تھوڑا بہت پڑھ یا وہ عربی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فاعل مفعول تو پڑھا ہی ہوگا ابھی تک. جی نا جی، مثال سے تو مائک بند کر لیجیے. تبسم آپ جی، کچھ پیسہ سے مشین چل رہی ہے. غور کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بڑے غور دھیان سے دیکھیے گا. جی جی، نصرا سعید، بولیے بولیے رأيت سعيدا. رأيت سعيدا. سعيدا. ٹھیک ہے. سمعت من سعيد. غور کر رہے ہیں نا؟ جی آقا. رأيت سعيدا. سمعت من سعيد. نصارى موسى موسى. رأيت موسى. سمعت من موسى من موسى. من موسى. سمجھ دیکھ رہے ہیں نا؟ جی آقا. نصارى هذا. رأيت رأيت هذا. سمعت من هذا. سمعت، وہ یہ پڑھ تو سکتے ہیں آپ لوگ. سمعت من هذا. ابھی کوئی میں ایسی چیز تو پوچھ ہی نہیں رہا آپ لوگوں سے جو یاد کرنے جیسی ہو. جی، دیکھ کے تو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نصارہ، یہاں بھی نصارہ ہے، یہاں سب میں رائے تو ہے، یہاں سب میں مل ہے. دیکھ رہا ہے آپ کو؟ جی جی اس کے آقا. باوجود بھی آپ دیکھیں تینوں میں فرق نظر آ رہا ہے. یہاں نصارہ سعیدون ہے، یا نصارہ موسیٰ ہے، یا نصارہ حاضا ہے. ٹھیک ہے، یہاں رائے تو سعیدن ہے، یا موسیٰ ہے، یا حاضا ہے. هذا. ٹھیک ہے. جی آقا. دیکھیے، اب غور سے دیکھیے، یہاں پر اعراب آپ کو دکھائی دے رہا ہے سعیدون، سعیدن، سعیدن میں. جی آقا. جی آقا. مثال میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟
اگر آپ تھوڑا دھیان دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان والی مثالوں میں اعراب دکھائی دے رہا ہے، ان والی مثالوں میں اعراب دکھائی دے رہے دے رہا ہے، لیکن اس مثالوں میں اعراب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعراب ہے نہیں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں دکھائی دکھائی نہیں دے رہا۔ جیسے اس ٹائم بعض علاقوں میں سورج دکھائی نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ہے نہیں، سورج ہے، دکھائی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ جی آقا۔ ایسے ہی یہاں نصرا موسیٰ رأیت موسیٰ سمیعت من موسیٰ میں ایسا نہیں ہے کہ اعراب نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ نصرا کس کام کا؟ نصرا کی بس کی نہیں ہے کہ یہاں پہ تو اعراب دے رہا ہے، یہاں نہ دے پا رہا۔ بھائی نصارہ میں کچھ کمی آئی، یہاں کوئی فرق ہے، یہاں کے نصارہ میں کوئی فرق نہیں، اس کی مدد اور اس کی مدد میں کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر نصارہ میں اگر اتنی طاقت ہے، یہاں اعراب دے رہا ہے تو یہاں نہیں دے گا، یہاں بھی دے رہا ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ دکھ رہا ہے آپ کو اعراب کہیں دکھ رہا ہے موسیٰ میں، ٹھیک ہے۔ جی جبکہ آگے مت سعید بھی اب یہ مت کہیے گا کہ موسیٰ کہیں مبنی تو نہیں ہے، مبنی یعنی کبھی آپ کہیں کہ مبنی وہ کلمہ ہے، آپ نے یہ پڑھا تھا مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلے، بدلتے تو اب موسیٰ کو مبنی مت سمجھ بیٹھنا، موسیٰ معرب ہے، جیسے سعید معرب ہے ایسے یہ معرب ہے، جیسے سعید کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے ایسے ہی موسیٰ کا آخر بھی عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اس میں بدلا ہوا اس کا آخر بدلا ہوا دکھ رہا ہے، اس کا آخر بدلا ہوا نہیں دکھ رہا ہے۔ تو جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہوا دکھتا ہے اسے کہتے ہیں اعراب ظاہری، اعراب ظاہری یا اعراب لفظی بھی بولتے ہیں اس کو، اعراب لفظی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اعراب ظاہری اگر آپ سے کوئی پوچھے اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں یا اعراب لفظی کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ معرب کلمے کا وہ اعراب ہے جو عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہوا دکھتا ہے، وہ اعراب جو معرب کلمے کے آخر میں دکھائی دیتا ہے۔ اعراب ظاہری یا لفظی وہ اعراب ہے جو معرب کلمے کے آخر میں دکھائی دیتا ہے، لیکن موسیٰ میں اعراب ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ اعراب تقدیری، تقدیری تقدیر کا مطلب پوشیدہ، تقدیر یعنی پوشیدہ، اعراب تقدیر یعنی پوشیدہ اعراب، اعراب ہے یہاں بھی ہے اعراب، پر یہ کہ یہاں اعراب دکھائی دے رہا ہے، یہاں اعراب نہیں دکھائی۔ جیسے آپ یہاں پہ ترکیب کیسے کریں گے؟ نصرا فعل ماضی مبنی بر فتح، سعیدون اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، لیکن آپ کو کہنا پڑے گا علامت رفع ضمہ ظاہر ہے، ضمہ بولیے ایسے ہی سیم ترکیب اس کی کرنی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ نصرا فعل ماضی مبنی بر فتح، موسیٰ اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ بھی ہے، لیکن یہاں کہیں گے ظاہر، یہاں کہیں گے ضمہ، علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، علامت رفع فتحہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے، جر کی جو علامت کسرہ ہے وہ یہاں پوشیدہ ہے، جر کی علامت جو کسرہ ہے وہ یہاں دکھائی دے رہا ہے، لفظ کی علامت جو فتحہ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، جب لفظ کی علامت جو فتحہ ہے دکھائی دے رہا ہے، جب لفظ کی علامت جو ضمہ ہے وہ دکھائی کی علامت جو ضمہ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں، تو علامت رفع نصب اور جر اگر دکھائی دے رہا ہے اعراب تو اسے کہتے ہیں اعراب لفظی یا اعراب ظاہری اس لفظ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، ظاہری یعنی ظاہر ہے، اعراب ظاہری ظاہری ہے، اور اعراب تقدیر پوشیدہ، اعراب پوشیدہ یعنی اعراب ہے لیکن پوشیدہ دکھائی نہیں دے رہے ہے، پوشیدہ ہے، کوہرا آ گیا ہے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اعراب ہے یہ، دیکھیے یہاں پہ نصرہ کیا تھا،
صحیح فاعل اعراب نصرہ فاعل یہ فاعل فاعل یہاں بھی تو نصرہ فعل یہ فاعل ہے وہاں پہ کیا سعید نے مدد کی موسیٰ نے مدد کی یہاں کیا اس نے مدد کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا اعراب نہیں ہے اس کا بھی اعراب ہے لیکن اسے کہتے ہیں اعراب محلی کیا کہتے ہیں اعراب محلی محل کسے کہتے ہیں مقام کو اعراب ہاذا کس مقام پہ بیٹھا ہے فاعل کے ہاذا یہ فاعل کا مقام ہے نا فعل کے بعد جی موسیٰ محلی فعل کے بعد فاعل کا مقام ہوتا ہے تو یہاں پہ مبنی کلمہ بولیے فاعل کی جگہ پہ مورب کلمے کی جگہ بیٹھا ہے یہاں پر فاعل کی جگہ یا مفعول کی جگہ یا مجرور کی جگہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے مبنی وہ کلمہ ہے جس کا عامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلنا تینوں حالات میں دیکھیے ہاذا ہی ہے لیکن یہ جس مقام پہ بیٹھا اس مقام کا تو اعراب ہے یہ جس مقام پہ بیٹھ گیا ہے آگے اس کا تو اعراب ہے فاعل کا اعراب ہوتا ہے لیکن فاعل کے مقام پہ بیٹھا ہے فاعل کا اعراب ہوتا ہے نہیں مفعول ہوتا ہے مفعول کے مقام پہ بیٹھا ہے یہ مفعول کا اعراب ہوتا ہے ہوتا ہے یہ من کے بعد آیا ہے یہ مبنی کلمہ کس مقام پہ بیٹھا ہے مجرور کے مقام پہ بیٹھا ہے تو اس محل کا اس مقام کا تو اعراب ہے ہاں تو اس کی ترکیب تو میں نے بتا دی نصرہ فعل سعید فاعل مرفوع لفظاً ظاہری ٹھیک ہے لیکن اس کو کہیں گے نصرہ فعل ہاذا مبنی پر سکون ہے فاعل ہے مرفوع ہے محل مرفوع ہے کیا کہیں گے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے ہاذا رائے تو ہاذا میں ہاذا محل کے حساب سے منصوب ہے من ہاذا میں ہاذا محل کے حساب سے مجرور ہے جی کیا کہہ رہی ہیں جی آپ نے بنا میں جو اقسام لکھوائی تھی جا ہاذا رائے تو ہاذا سمے تو من ہاذا تو اس کے اکارڈنگ تو ہم یہاں پہ بھول جائیں گے کیونکہ آپ نے یہ بنا میں لکھوائی تھی اور یہ اعراب محلی ہاں تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ مبنی کلمہ بذات ہی اس کا آخر نہیں بدلتا ہے لیکن وہ کسی کی جگہ پہ تو آ کے بیٹھتا ہے جیسے یہاں فاعل کی جگہ پہ بیٹھا ہے یا مفعول کی جگہ پہ فاعل مفعول کی جگہ پہ بیٹھا ہے من کے بعد مجرور کے مقام پہ بیٹھا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہاذا الگ ہی استعمال ہے مبنی کلمہ الگ ہی تھوڑے آئیں گے تو کلام کے اندر ہی بول چال میں بولے تو کلام کے اندر ہی جاتے ہیں میں نے جب کہا نصرہ ہاذا ایسا یہ ہے جیسے نصرہ سعید فرق یہ ہے کہ نصرہ سعید میں کیونکہ مورب کلمہ فاعل ہے تو اعراب ہے اس کا لفظی لیکن نصرہ ہاذا میں مبنی کلمہ بھلے ہی اس نصرہ نے اس پر لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالا لیکن نصرہ فاعل تو چاہتا ہے اس فاعل کا تو اعراب ہے تو آپ یہاں پہ تینوں کو کیا کہیں گے سعید الفاعل موسیٰ فاعل ہاذا محلاً مرفوع ٹھیک ہے آگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آسان ترین بات ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی طیب کیسے بتاؤں بھائی آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی انسان کو دیکھیے وہ کسی کے مقام پہ بیٹھ کے وہ اس مقام کا تو کچھ ادب و مرتبہ ہوتا ہے عام میں آپ ٹہل رہی ہیں عام انسان کی طرح ہیں آپ کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے اس ممبر کا ایک خاص مقام ہے جی اس ممبر کا خاص مقام ہے تو آپ اس جو آپ کے اوپر اس ٹائم حکم لاگو ہوگا وہ ممبر والا حکم لاگو ہوگا کہ ممبر کا ادب و احترام تو اب آپ کا احترام کیسے ہوگا وہ مرسی خان آئیے آپ کا اسپیشل ناشتہ ہوگا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ سمجھا لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو معلوم کیسے ہوگا جیسے معلوم ایسے ہوگا کہ مبنی کلمہ آپ دیکھ لیجیے گا اس میں کوئی اثر لفظ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا لفظ بدلا ہوا کہیں نہیں ملے گا آپ کو سیم ٹو سیم رہے گا اور مبنی تو گنائیں گے نا آگے گنائیں مبنی کلمہ ہر سارے کے سارے مبنی ہیں ہر سارے کے سارے مبنی ہیں ضمیر ساری کی ساری مبنی ہے اسماء اشارہ اسماء موصول اسماء کنایہ وہ مبنی آپ کو وہ یاد کرنے پڑیں گے سمجھ کے آگے آگے کر کے آہستہ آہستہ سب یاد ہوتے چلے جائیں گے سب یاد ہوتے جائیں گے تو جب مبنی کلمہ ہوگا آپ کو معلوم ہے مبنی ہے لیکن یہ عبارت کے اندر کہاں بیٹھا ہے وہ مرفوع کے مقام پہ بیٹھا ہے منصوب کے مقام پہ بیٹھا ہے مجرور کے مقام پہ بیٹھا ہے وہ بھی دیکھنا آسان ہو جائے گا پھر جی وہ صاحب آپ کو مقام دیکھنا ہے کہ یہاں نصارہ کے بعد کیا چیز آتی ہے فاعل کہاں بیٹھا ہے فاعل کی جگہ پہ مقام پہ فاعل ہوتا ہے مرفوع آگے دکھائیں گے کون کون سی چیز کا کیا کیا اعراب ہے آگے آئے گا آہستہ کس کا کیا اعراب ہے اور اس مقام پہ اگر کوئی مبنی کلمہ آ جائے تو اس کا وہ اعراب محلی ہوگا نہیں ہوگا محل کا اعراب ہوگا ٹھیک ہے محل تو اب اعراب ہم نے پیچھے پڑھا اعراب مورب کلمے کے آخری جو اثر جو عامل کے بدل سے چینج ہوتا ہے اس اثر کو کہتے ہیں اعراب
اب وہ اعراب کبھی دکھائی دیتا ہے کبھی دکھائی نہیں دیتا اور کبھی جو ہے محلی ہوتا ہے اعراب. تو اعراب کی کتنی قسمیں ہوئی؟ واحد. دیکھیے مت یاد کیجیے گا اگر آپ سے دیر سے پوچھے اعراب کی کتنی قسمیں، آپ یہ مت کہنا مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے، اعراب یا تو مرفوع ہوگا یا مجرور یا منصوب یا مجزوم. اعراب کتنے بتائے تھے بھائی؟ کتنے بتائے تھے؟ اعراب کی 4 قسمیں بتائی تھی. اعراب کی 4 قسمیں بتائی تھی: رفع، نصب، جر، جزم. یہ چاروں ہی اعراب کی 3 قسمیں ہیں. ان چاروں ہی کی 3 قسمیں. رفع، نصب، جر اور جزم یا تو دکھائی دے گا معرب کلمے میں دکھائی دے گا یا معرب کلمے میں دکھائی یا اور اس کا اعراب وہ محلی ہوگا. وہ چاروں کی قسمیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، چاہے رفع ہے، رفع چار لفظ میں ہوگا یا نہیں ہوگا، نصب ہوگا یا نہیں ہوگا، دکھائی دے گا دکھائی نہیں دے گا، جر دکھائی دے گا نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب مثال کے طور پر لن یخشا میں کہاں ہے نصب؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے دکھائی نہیں دے رہا. یہاں جزم کی بات چل رہی ہے. جزم کی جزم جا دکھائی دے گا دکھائی نہیں دے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھو ظاہر تو سب کو آپ کو معلوم ہے، ظاہر تو ظاہر ہے، لیکن معرب وہ معرب کلمے جن پہ اعراب ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا، وہ 2-3 ہیں، وہ یاد کر لیجئے گا. دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کسی پرابلم کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ کسی مثال کے طور پر موسیٰ کو موسیٰ طغرا کبرا یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مقصور. کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مقصور. مقصور یعنی قصر سے، قصر کے معنی ہے چھوٹا، یعنی ایک ایسا ہے جس میں الف مقصورہ آتا ہے، چھوٹا الف. اب یہ بتائیے اب ان کا مقصور کیا؟ آپ سے کوئی ڈیفینیشن پوچھے اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ اس میں چھوٹا الف ہے. اس میں مقصور وہ اس میں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، الف مقصورہ. اگر میں نصرہ موسیٰ کو مرفوع ہوتا ہے فاعل، میں موسیون کر دوں نصرہ موسیون، تو بتائیے یہ موسیون کہیں سے الف اس میں مقصور رہ جائے گا؟ بالکل نا. یہ پرابلم پیش آئے گی کیا کہ بھئی مقصور کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں رہے گی اس میں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے انسانیت چھین لی جائے، آپ سے انسانیت چھینی جا سکتی ہے. تو اس میں مقصور سے کیسے چھین سکتے ہیں آپ؟ جبکہ وہ ہے اس میں مقصور، جب تک وہ الف مقصورہ نہ ہو پھر مقصور کیسا؟ کسی اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں؟ اعراب ظاہری معرب کلمے کا وہ اعراب ہے جو ظاہر میں لفظ میں دکھائی دیتا ہے. ایسے ہی اعراب تقدیری معرب کلمے کا وہ اعراب ہے جو کسی پرابلم کی وجہ سے کسی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا. جیسے یہاں اگر ہم اعراب دینے لگے تو اس کی جو انسانیت ختم ہو جائے گی، انسان میں سے موسیٰ میں سے اس کا اس میں مقصور ہونا ختم ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر قاضی ایک لفظ ہے، قاضی، اسے کہتے ہیں اس میں منقوص. اس میں منقوص کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں منقوص ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا مدی ہو یا ساکن مانا. اب اگر میں اسے نصرہ سعید کی طرح نصرہ قاضی کر دوں تو اس میں مقصور کہاں رہ گیا؟ وہ اس میں مقصور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے آخر میں یا مدی ہو یا ساکن مانا کسرہ. تو اس میں بھی اعراب دکھائی نہیں دے گا نصر القاضی رایت القاضی، لیکن نصب دکھائی دیتا ہے اس میں نصر یا رایت القاضیہ، لیکن سمیت من القاضی اس میں نہیں، اس میں دکھائی دے گا، اس میں نہیں دکھائی دیتا ہے. بہرحال ہے کچھ چیزیں یا کوئی اسم ہے کتاب، میں کہوں میری کتاب، کتابی، اسے کہتے ہیں وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. کتاب کتابی، ابن بیٹا ابنی میرا بیٹا، غلام غلام غلامی میرا غلام. تو وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بھی نہیں دکھائی دے گا آپ کو. جی نصرہ غلامی میرے غلام نے مدد کی، رأیت الغلام رأیت غلامی میں نے اپنے غلام کو دیکھا، سمیت من غلامی میں نے اپنے غلام سے سنا. تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی پرابلم کی وجہ سے اعراب تو ہوتا ہے لیکن وہ دکھائی ہوتے مورا بھی مبنی مت سمجھ بیٹھنا. اعراب تقدیری کو یہ مت سوچنا کہ دیکھو جیسا حاضر کا آخر نہیں بدل رہا ایسا موسیٰ کا بھی نہیں بدل رہا تو دونوں سیم ہو گئے. نہیں، فرق ہے، موسیٰ مورب ہے، حاضر مبنی ہے.
جی مبنی۔ تو اعراب تقدیری اور اعراب ظاہری دونوں معرب کا اعراب ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ معرب کلمے کا اعراب اگر دکھائی دے رہا ہے تو اعراب ظاہری ہے لفظی، اور اگر معرب کلمے کا اعراب کسی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اعراب تقدیری. آپ بھی کہیں بھی چھان ماریے، قرآن پورا چھان ماریے، روایتیں آیتیں کہیں بھی آپ کو موسیٰ پہ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں کوئی حرکت دکھائی دے جائے، موسیٰ ہی ملے گا. اذ قال موسیٰ، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ ہی آیا ہوگا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ مبنی ہے، اذ قال موسیٰ، قال فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے. جی جیسے نصرہ موسیٰ میں نصرہ فعل، موسیٰ فاعل ہے، لیکن اعراب یہاں دکھائی کسی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو میں نے مثال دے دیا. اب اعراب کی تعریف کروں. اعراب چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو، چاہے جزم، تین طرح کا ہوتا ہے. یا تو وہ اعراب دکھائی دے گا لفظ میں، یا دکھائی معرب کے کلمے میں ہوگا لیکن دکھائی نہیں دے گا، یا پھر اعراب ہوگا ہی محلی. یعنی محلی تو تعریف کریں. اعراب محلی اس اعراب کو کہتے ہیں جب کبھی مبنی کلمہ معرب کلمے کے مقام پہ آ جائے تو اس مبنی کلمے کا اعراب محلی ہوگا. لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اس محل کا اعراب ہوگا. تو اگر میں نہ بھی لکھواؤں تو آپ لکھ لیں گے اعراب محلی اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جب کبھی مبنی کلمہ معرب کلمے کے مقام پہ آ جائے تو اس کا اعراب محلی ہوتا ہے. ایسا نہیں لکھواؤں گا، نہیں لکھواؤں گا، لیکن آپ اعراب لفظی معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں جو لفظ میں دکھائی دیتے ہو. اعراب تقدیری معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے دکھائی نہ دے. جیسے دکھائی دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ میں نے پہلے مثالیں دے دی تاکہ آپ کو محسوس ہو سکے، ورنہ میں خالی لکھوا دیتا تو سمجھ میں نہیں آتا. اور مثالوں میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ کتنا تینوں سیم ہے نظر آ، لیکن یہاں پہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. یہاں سعیدون ہے اعراب دکھائی دے رہا ہے، یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہاں مبنی کلمہ ہے دکھائی دیا. تو اس سے مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سمجھ میں آیا آپ سب کو یا نہیں؟ ابھی یہ مت یاد کیجئے کہ ہم مبنی کہاں سے پہچانیں گے، آگے آئیں گی باتیں آئیں گی. اس میں اشارہ پڑھیں گے آپ، اور موصولات پڑھیں گے آپ، سب کوئی بات پڑھیں گے کہ یہ چیزیں مبنی ہیں. تو جب کبھی وہ مرفوع کے مقام پہ ہوں تو ان کا اعراب مرفوع محل ہوگا، منصوب کے مقام پہ ہوں تو محل منصوب ہوں گے، مجرور کے مقام پہ ہوں تو آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ کون کون سی چیزیں منصوب ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں مجرور ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں مجزوم ہوتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ آتی چلی جائیں گی. جب آتی چلی جائیں گی تب آپ کو یہ سوال جو ابھی آپ نے کیا تھا، کیا نام ہے آپ کا، بطول چودھری تھی، تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا یہ باتیں. پھر آپ کو لگے تو بہت معمولی سی بات تھی. مبنی کلمہ اگر یہاں سعید کی جگہ سعید نہ ہو کے ہاذا آ جائے، فرق کیا ہے کہ سعید کا اعراب لفظی ہے اور اوپر سے ظاہری ہے، لیکن مبنی کلمہ اگر اس کا تو اس کا اعراب محلی ہوگا. ٹھیک ہے، نام چینج ہو جائے گا. محلی کے لفظ میں تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، ہاذا مرفوع ہے. محلن مگر لفظن تو ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ لفظ مبنی ہے، لفظ میں کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اس کے اندر. سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ جی. اب اعراب تقدیری ہوتا کب ہے؟ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں، یہ کل لکھوا دوں گا. اس میں مقصور میں، اس میں منقوص میں، اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو. ان تینوں صورتوں میں یہ معرب کلمات ہیں. اگر یہ کلام میں ہو تو ان کا اعراب اس میں مقصور کا تو تینوں حالتوں میں نہیں دکھائی دے گا. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، وہ اسم جو یا متکلم کی طرح ہو، غلامی کتابی، اس کا بھی نہیں دکھائی دے گا. لیکن اس میں منقوص کا اس میں اور اس میں تو دکھائی نہیں دے گا، یہاں دکھائی دے گا. رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ. ٹھیک ہے، چلیے میں نے قاضی کو دیکھا. قاضی کسے کہتے ہیں؟ جج کو. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر میں کہوں سغرا، سغرا نصرت، سغرا، سغرا نے مدد کی. رأیت سغرا، میں نے سغرا کو دیکھا. سمعت من سغرا، میں نے سغرا سے سنا. تو سغرا تینوں میں اعراب اس کا دکھائی تو نہیں دیا، نہ مرفوع میں رفع دکھائی دیا، نہ منصوب میں نصب دکھائی دیا، نہ مجرور میں جر دکھائی دیا ہے، دکھائی نہیں دے رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ سغرا اس میں مقصور ہے، ورنہ اس کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی. طوبا، سغرا، کبرا اور دنیا. جی آقا. جی سمجھ آ گیا. جی چلیے جناب، سمجھ میں آیا؟ مثالوں سے
جی آقا باتیں وہ ہیں اگر جو لوگ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر ان کو دکھائیں مثالیں، اگر میں ان کو لکھوا دیتا تو شاید سمجھ میں نہ آتا، لیکن جب مثالیں نہیں تو مثالیں تو سب کو محسوس ہو رہی ہیں نا۔ سعیدون اور موسیٰ اور حاضہ میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے، اسی لیے پہلے معرب کلمے کے مبنی کلمے کی تعریف کر دی کہ حاضہ مبنی ہے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدل رہا۔ لیکن معرب کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کا اعراب دکھائی دیتا ہے، یا اعراب جن دکھائی نہیں دیتا، جن کا اعراب دکھائی نہیں دیتا وہ کچھ چیزیں ہیں وہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی انشاءاللہ۔ جی صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی محمد وعجل فرج۔ رکے